تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں. لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو، لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو، خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ سب اور جب میں اڈیالہ میں تھی نا، میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات میں اڈیالہ میں قید تھی تو میری والدہ کو کینسر تھا. تو مجھے اڈیالہ کے سیل میں پتا چلا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب انسان ٹرائل سے گزرتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہیں. اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑوں، میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑوں. آپ کو پتہ ہے جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھایا تو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تباہ کن تھی. چوریاں، ڈاکے، قتل براڈ ڈے لائٹ میں، بینکس پہ ڈاکے تھے، راستہ چلتے لوگ تنخواہیں لے کے نکلتے تھے تو لوگ ان کے چور ڈاکو ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے، جیبیں کاٹ کے بھاگ جاتے تھے. لڑکیوں کا کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی، ریپس ہو رہے تھے، سوڈمی ہو رہی تھی. اب آپ جانتے کہ پنجاب کے 25-26 شہر اب ایسے ہیں، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد، ان کی کارروائیوں کے بعد میجورٹی آف پنجاب میں کئی دن ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور خواتین کے اگینسٹ کوئی کرائم ہے، کوئی ہراسمنٹ ہے، کوئی بے حرمتی کا واقعہ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے ایسا محفوظ پنجاب بناؤں کہ وہ جب اپنے کسی میل ممبر کے بغیر اگر وہ رات کو دن کو کسی وقت نکلے تو ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا مشکل کا یا مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسا پنجاب میں آپ کے لیے بنانا چاہتی ہوں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا. اور پھر جو میرے پولیس کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ خاتون ہے، اس کو کیا پتا. تو آج آپ دیکھ لو، اس خاتون نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی چلایا، CCD بھی چلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا. تو میرا یہ کہنے کا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے. کانفیڈنٹلی بڑھو، آگے پڑھائی کرو، کسی سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کے والد، کسی کے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آگے بڑھنے دو. ان کی حفاظت ضرور کرو، لیکن صرف اس خوف سے کہ دنیا کیا کہے گی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن میں لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ماشاءاللہ. ہونہار اسکالرشپ میں بھی اور لیپ ٹاپس میں بھی لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے اور لڑکوں کی ان کو سپورٹ نہیں کری، ان کو بھی سپورٹ کری ہوں، لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کو اوور پروٹیکٹیو ہو کر ان کو اس طرح سے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور 1,18,000 کے قریب لیپ ٹاپس جو 40,000 سے میں نے شروع کیے تھے، لیکن اتنی ڈیمانڈ آئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی، ان کو اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپس کی، گیجٹس کی ضرورت پڑے گی. تو ہم نے پھر یہ لیپ ٹاپس جو ہیں Core i7 لیٹسٹ لیپ ٹاپس آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 7 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ دیں گے. اور میرے بچوں، میں آپ کے سامنے آج سرخرو کھڑی ہوں. پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ہے،
یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، میں حلفیہ یہ بات آپ کے سامنے کر سکتی ہوں، کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز پنجاب میں میرے یہ بچے ہیں، یہ یوتھ ہے، یہ ینگسٹرز ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کو کہ جس طرح میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ میں نہ کوئی سفارش سنتی ہوں، بلکہ اگر میرے پاس سفارش آ جائے تو میں اس کا جو ریزیومے میرے آگے انٹرویوز میں پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس لگ جاتا ہے. ٹاپ سے لے کے نیچے تک ساری اپوائنٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ ہوتی ہے. میں خود انٹرویو کرتی ہوں پینلز کا. اور اسی طرح چاہے وہ ہونہار ہو یا وہ لیپ ٹاپس ہوں، میں آن اوتھ یہ لیپ ٹاپس میں جا رہے ہیں ایک بھی آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں ہے، 100% میرٹ. اور نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اکثر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جابز بھی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. میرٹ پہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آج تک کسی بچے سے نہیں پوچھا یا اپنی منسٹری کو نہیں کہا، ایجوکیشن منسٹر کو نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جتنا دینا ہے. بالکل نہیں. آپ کی سیاسی وابستگی چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، آپ کی پولیٹیکل فلسفی کوئی بھی ہو، اگر آپ میرٹ پہ ہیں اور ہونہار. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چکوال میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل جانا پڑا. اڈیالہ جیل میں والدہ کے انتقال کا پتہ چلا اور وہ وقت میں نے بہت مشکل سے گزارا. میری جیل آسان نہیں تھی، تنور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا اور میں نے وہ لمحات بہت مشکل سے گزارے ہیں. جب پنجاب میں اقتدار سنبھالا تو کرائم کی شرح بہت زیادہ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے میرا جس طرح پنجاب کے بچوں کے لیے میں لیپ ٹاپس بھی لے کر آئی ہوں، اسکالرشپس بھی ہم دے رہے ہیں، اسی طرح مجھے دوسرے صوبوں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دیں، ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. تو میں بڑے فخر سے آپ کے بہاف پہ، پنجاب کے بسنے والے عوام کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں کتنی اپلیکیشنز ملی ہے رانا؟ تقریباً 27,000 اپلیکیشنز مجھے ملی ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے بچوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا، پنجاب خیبر پختونخوا کے بچوں کو، گلگت بلتستان کے بچوں کو، آزاد کشمیر کے بچوں کو اور بلوچستان کے بچوں کو انشاءاللہ تعالی تحفے میں یہ لیپ ٹاپ ضرور دے گا. میرا دل کرتا ہے کہ ان کی حکومتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور ابھی ہم پورے پنجاب کے اندر سکولز بنا رہے ہیں جن کو ہم سینٹر آف ایکسلنس کا نام دے رہے ہیں. ابھی میں چکوال میں ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ سکول جس کو ہم سینٹر آف ایکسلنس چکوال کا نام دے رہے ہیں، میں ان بچوں سے آج مل کے آئی ہوں. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی بھی مہنگے ترین پرائیویٹ سکول سے بہتر وہ گورنمنٹ کا سکول بنا ہے جس کو میں ابھی جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں. اور میں نے ان بچوں کو دیکھا، میں دل میں سوچ رہی تھی ان کا کیا قصور ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. کسی کا بچہ کسی کا والد جو ہے وہ لیبرر ہے، محنت کش ہے، کسی کے والد فورڈ سے ریٹائرڈ ہیں، کچھ ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں بہت اچھا سکول مل گیا، ہم بہت خوش ہیں. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، ہم نے پورا، میرے پاس تقریباً 49,000 سکولز ہیں پنجاب میں، پورا ایک ہم جو ریولوشنائز کر رہے ہیں پنجاب کے ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو. بہت سارے سکولز کو ہم نے بالکل ریویمپ کر دیا. آپ جائیں گے آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ کوئی سرکاری سکول ہے. ہم سرکاری سکولوں کو سرکاری سکول معیاری سکول بنا رہے ہیں. اور 1 ملین بچوں کو الحمدللہ آج کے دن تک فری دودھ کا ایک پیکٹ ملتا ہے. اربوں روپے کا پروگرام ہے، اربوں روپے کا پروگرام. اور سوچو کتنی ضرورت تھی کہ اس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں انرولمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ پنجاب بھر میں سکولز میں
जो सबसे न्यूट्रिशियस चीज़ है जिसमें